بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد ان کے فرزند حضرت شیث علیہ السلام کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا، اور اللہ تعالی نے آپ علیہ السلام پر 50 صحیفے نازل فرمائے۔ قرآن کریم میں آپ علیہ السلام کا تذکرہ موجود نہیں، البتہ سابقہ آسمانی کتابوں، کچھ احادیث اور تاریخ کی کتابوں میں آپ علیہ السلام کا ذکر خیر موجود ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام کا نام مبارک اور وجہ تسمیہ۔ عربی زبان میں آپ کا نام شیث جبکہ عبرانی میں شیث ہے، اور اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالی کا تحفہ۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا علیہ السلام نے آپ علیہ السلام کا یہ نام اس لیے رکھا تھا کہ آپ علیہ السلام حضرت حابیل علیہ السلام کے قتل کے بعد عطا فرمائے گئے۔ ولادت۔ ایک روایت کے مطابق جب حضرت آدم علیہ السلام کی عمر مبارک 130 برس ہوئی تو ان کے ہاں ایک فرزند پیدا ہوا۔ یہ شکل و صورت میں بالکل حضرت آدم علیہ السلام جیسے تھے، اور ان کی ولادت پر حضرت حوا علیہ السلام نے فرمایا، خدا نے مجھے حابیل کے عوض ایک بیٹا دیا ہے۔ آپ علیہ السلام نے اور حوا علیہ السلام نے ان کا نام شیث علیہ السلام رکھا۔ تنہا ولادت کا سبب۔ سیرت آدم علیہ السلام میں بیان ہوا کہ حابیل کے قتل کے کچھ عرصہ بعد حضرت حوا علیہ السلام کے ہاں حضرت شیث علیہ السلام کی ولادت ہوئی، اور آپ علیہ السلام تنہا پیدا ہوئے۔ آپ علیہ السلام کے عام معمول سے ہٹ کر تنہا پیدا ہونے کی حکمت بیان کرتے ہوئے حضرت علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ترجمہ: حضرت حوا علیہ السلام نے حضرت شیث علیہ السلام کو اکیلا ہی جنم دیا، ان کے ساتھ کسی لڑکی کی ولادت نہیں ہوئی۔ یہ اس ہستی کی عزت و تکریم کے لیے ہوا جن کی سعادت مندی کو اللہ تعالی نے نبوت کے ذریعے ظاہر فرمایا۔ علامہ ابو عبداللہ محمد بن عبد الباقی درقانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، یہ ہستی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ حضرت شیث علیہ السلام کے چہرے میں ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، اور فرشتے حضرت آدم علیہ السلام کو اس بات کی خوشخبری دینے آئے۔ حضرت آدم علیہ السلام کی وصیت۔ علامہ احمد بن محمد قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت آدم علیہ السلام نے اپنی اولاد کو وفات کے وقت حضرت شیث علیہ السلام کو یہ وصیت فرمائی۔ پھر حضرت شیث علیہ السلام نے اپنی اولاد کو حضرت آدم علیہ السلام کے فرمان کے مطابق وصیت فرمائی کہ وہ اس نور کو خوب پاک اور صاف عورتوں میں ہی رکھیں گے۔ یہ وصیت حضرت آدم علیہ السلام سے جاری رہی اور ایک زمانے سے دوسرے زمانے میں منتقل ہوتی رہی، یہاں تک کہ اللہ تعالی نے یہ نور حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ میں رکھا۔ ان کے ہاں حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت ہوئی، اور جو کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد محترم ہیں۔ اللہ تعالی نے اپنے انبیاء علیہ السلام پر 100 صحیفے اور 4 آسمانی کتابیں نازل فرمائی، جن میں سے 50 صحیفے صرف حضرت شیث علیہ السلام پر ہی نازل ہوئے۔ حضرت شیث علیہ السلام اپنے والد محترم کی وصیت کے مطابق تبلیغ دین کا فریضہ کو سر انجام دیتے رہے۔ جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو انہوں نے اپنے بیٹے اونوش یعنی یانش کے حق میں وصیت فرمائی۔ اونوش یعنی یانش نے اپنے انتقال سے پہلے دعوت تبلیغ کی یہ ذمہ داری اپنے بیٹے کینان کو سونپ دی۔ پھر کینان نے اپنی وفات کے قریب اپنے بیٹے مہلائل کو یہ دعوت تبلیغ کا منصب سونپ دیا۔ مہلائل پہلے وہ آدمی ہیں جنہوں نے شہر بسائے، مضبوط قلعے تیار کیے، اور شیطان کے لشکروں کو پہاڑوں اور گھٹائیوں میں منتشر کر دیا۔ ان کی حکومت 40 سال تک قائم رہی۔ مہلائل نے اپنی وفات کے وقت وصیت کے ذریعے اپنے بیٹے یرد کو اپنا جانشین مقرر فرما دیا، اور یرد نے اپنی وفات سے چند دن ہی قبل یہ فریضہ وصیت کے ذریعے اپنے بیٹے حضرت عزیز علیہ السلام کے حق میں فرما دی۔ یہ تھا حضرت شیث علیہ السلام کا تذکرہ۔ امید ہے کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ایسے ہی مزید ویڈیوز کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو ایسی اور مزید ویڈیوز ملتی رہیں۔ اللہ تعالی آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔